نوعیت ختم ہو گئی. جو بات کہی گئی ہے ابھی صدر ذی وقار کی طرف سے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. یہ دستور اور یہ سنویدھان آپ کو اندازہ نہیں ہے، لاکھوں علماء اور لاکھوں برادران وطن کے سولی پہ چڑھ جانے کے نتیجے میں ملا تھا. آپ حیران ہوں گے، ہمارے بزرگوں نے جب آزادی ہو گئی 15 اگست 1947 کو، تو ایک ٹولہ تو وہ تھا دونوں سماج میں جو یہ چاہتا تھا کہ دیش بٹ جائے، ایک سماج کو ایک دیش مل جائے، دوسرے سماج کو دوسرا دیش مل جائے. لیکن ہمارے بزرگوں نے، جو ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں، اس وقت کھڑے ہو کر گاندھی جی سے، نہرو جی سے اور پٹیل جی سے کہا تھا، ہم نے آزادی ہندوستان کے لیے لڑی تھی، آزادی ہندوستان کی تقسیم کے لیے نہیں لڑی تھی. ہم نے جیلوں کو آباد، پورے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے آباد کیا تھا. اس لیے نہیں کیا تھا کہ دیش کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے. اور مولانا ابوالکلام آزاد آخری دم تک گاندھی جی سے، یہاں تک کہ جس وقت گاندھی جی نے دستخط کیے اس سے 1 گھنٹہ پہلے کہہ کر بھی یہ آئے تھے کہ گاندھی جی کچھ بھی ہو جائے، دیش کے بٹوارے پہ دستخط نہ کرنا. ہم آپ سے آگے اپنا سینہ لے کے کھڑے، مسٹر جناح کا مقابلہ ہم کریں گے، آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بدنصیبی سے یہ بٹ گیا، بانٹنے والے بھی چلے گئے اور جنہوں نے بٹوایا وہ بھی چلے گئے. نہ ہم نے بٹوایا تھا نہ بانٹا تھا. تمام قربانیوں کے بعد اور اس سارے انسیڈنٹ کے بعد ہمارے بزرگ جو یہاں رہے، جو اس ملک کی آبادی سے بھی بہت بڑی تعداد میں آج ہم یہاں بستے ہیں، ان سب کے بزرگوں نے اس وقت کے دیش کے ذمہ داروں سے اپنی تمام قربانیوں کے صلے میں ایک چیز مانگی تھی، اور وہ یہ کہ اس ملک کا دستور، آئین اور سنویدھان سیکولر ہونا چاہیے، کسی بھی ایک کمیونٹی کے لیے وشیش نہیں ہونا چاہیے. یہ ان قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں آپ کو ملا ہے. لہذا جو بزرگوں نے ہمارے اپنی قربانیوں کا صلہ اس وقت کے لوگوں سے مانگا اور ملا، آج اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری، اس کی تحفظ کی ذمہ داری، اور اس کے لیے اپنے بھائیوں کو اویئر کرنے، بیدار کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری اور آپ کی. دوسری بات، ہمارے اور آپ کے اندر، میں نے جمعے میں بھی یہ بات کہی، ناشکری کی کیفیت پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر ہی جینا ہے. اور آپ غور کیجئے، اس پروگرام کے اختتامی کڑی میں سے یہ اہم سبق میں اپنے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے کہتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں جب ہم غور کریں گے، نہ جانے کتنے درد سے اور کتنی تکلیفوں سے کتنی ہی جگہوں پہ دھرتی کے اوپر لوگ جی رہے ہیں. ابھی بھی ہم سینکڑوں مقامات پر جینے والوں سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے، جو لوگ نعمتوں میں شکر کی کیفیت پیدا کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی آزادی ہے، جیسی بھی ہے، جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں، جو کچھ ہمیں اس وقت نصیب ہے اس ملک میں، اس میں اضافہ ہو، تو حقیقت میں ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے. آخری بات اسی سے جوڑ کے جو ہمارے معظم سب نے کہی، سب نے کہی، وہ یہ کہ روٹی ایک کھانا، 2 مت کھانا، مگر بچوں کو پڑھانا. کپڑے ہر عید پہ مت بنانا، ایک پہ بنانا، مگر بچوں کو پڑھانا. محنت کر کے کمانا، پھر بھی اپنے بچوں کو پڑھانا. یہی آج کا ریپبلک ڈے اور یوم جمہوریہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اب آزاد ہندوستان میں تعلیم ہی انسان کی ترقی کا باعث ہے. آپ سب یہ عزم لے کے اٹھیں انشاءاللہ کہ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا ہے. ایک مختصر سی دعا پر اجلاس کو ختم کرتے ہیں. آپ تمام حضرات دعا میں شامل ہو جائیں.